طویل ترین سفر جو سینکڑوں واقعات کے ساتھ جاری رہا تھا اختتام پذیر ہو گیا تھا، اور اب وہ سنسنی خیز لمحات شروع ہو گئے تھے جو اس سفر کا حاصل تھے۔ تینوں گاڑیاں ایک ترتیب کے ساتھ ٹاری ویگا کی آبادی میں داخل ہو چکی تھی اور ہر دل شدید ہیجان کا شکار تھا۔ وہ نادر شاہ کی کمان میں کام کر رہے تھے۔ باہر کے مناظر بخوبی دیکھے جا رہے تھے۔ ٹاری ویگا کی آبادی کیرالوں میں جا گھسی تھی۔ ہر طرف خو کا عالم تھا، بس کبھی کبھی بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دے جاتی تھیں۔ نادر شاہ نے کہا، سر، کیا آپ کو ان لوگوں کے جادو سے کبھی واسطہ پڑا ہے؟ ہدایت اللہ محویت سے چونک پڑا، پھر اس نے کہا، نہیں، براہ راست نہیں۔ گومی سیانہ نے بتایا تھا کہ یہ لوگ جادوگر ہوتے ہیں۔ ہاں، کچھ روایات انوکھی ہوتی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی۔ ان کے وچ ڈاکٹر عموماً جڑی بوٹیوں کے ماہر ہوتے ہیں، لیکن کچھ اور بھی ضرور ہوتا ہے۔ میں نے یہ سوال ایک خاص وجہ سے کیا ہے۔ کیا؟ ہمیں ہر حال میں یہاں کچھ کرنا تو پڑے گا۔ یقیناً، میں صرف ان محیر العقول واقعات کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو سمجھ میں نہ آئیں۔ میں تمہارا مطلب سمجھ رہا ہوں، لیکن ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ کیا گومی سیانہ بھی تو جادوگرنی ہے؟ جی۔ کیا جادو ہے اس کا؟ وہ صرف ستارہ شناس ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس فن میں کمال رکھتی ہے۔ بس یہی ان کا جادو ہے؟ اوہو، دیکھو، شاید وہ جگہ آ گئی۔ ہدایت اللہ نے کہا۔ بے پناہ وسیع میدان تھا اور اس کے بیچوں بیچ ایک پتھر کا یا لکڑی کا مجسمہ ایستادہ تھا، لیکن یہ دیکھ کر وہ ششدر رہ گئے کہ وہ یوٹ کا مجسمہ تھا۔ بس یوں لگتا تھا جیسے یوٹ اس میدان کے بیچ کھڑا ہو۔ او میرے خدا! نادر شاہ کی سرسراتی ہوئی آواز ابھری۔ 100% یوٹ! سر، ہمارا کام ہو گیا۔ کیا مطلب؟ مجھے کامیابی کی امید ہو گئی ہے، نادر شاہ نے پرجوش لہجے میں کہا۔ پھر وہ گاڑیوں کو ایک خاص ترتیب سے اس میدان میں آگے بڑھنے کی ہدایت کرنے لگا۔ ہر کام اس کی ہدایت کے مطابق ہو رہے تھے۔ بڑا ٹرک مجسمے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور دوسری دونوں گاڑیاں اس کے دائیں بائیں۔ بستی کا سناٹا بدستور تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ لوگ سخت دہشت زدہ ہوں۔ کہیں کوئی انسان باہر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اصل میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ لوگ ہم پر حملہ کرنے کی ہمت کرتے ہیں یا نہیں، ریٹا ہاروے نے کہا۔ ابھی تک تو اس کے آثار نہیں نظر آئے، مائیکل بائر بولا۔ رات اس سلسلے میں اہمیت کی حامل ہوگی۔ اگر ایک رات گزر جاتی ہے تو پھر شاید کچھ بھی نہ ہو، لارک اینجلو بولا۔ صبر آزما لمحات گزرتے رہے۔ پھر اچانک شام کو 5 بجے کے قریب ایک شخص نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا تھا اور وہ اس طرف آ رہا تھا۔ ہوشیار! کنور مہتاب علی نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ تمام نظریں اسی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ بوڑھا سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور زور زور سے چیخ چیخ کر کہنے لگا، اور ساگی، اروکا اور ہمبا کچھ مضطرب نظر آنے لگے تھے۔ اروکا نے کچھ کہا تو یوٹ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ کیا کہہ رہا ہے یہ؟ کنور مہتاب علی نے یوٹ سے پوچھا۔ انٹرسٹنگ بگ لارڈ، انٹرسٹنگ۔ یہ اروکا کا دادا ادھوا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ 3 بدروحیں ہیں، جن میں ایک ہمبا ہے، دوسرا اروکا اور تیسری ساگی، مگر اس کی باتیں دلچسپ ہیں۔ کیا؟ وہ کہہ رہا ہے، نہ مانی میری بات، اور ہو گیا ایک عورت کا شکار۔ آخر مر گیا، مگر اب بدروح بن کر یہاں کیوں آیا ہے؟ نکل جا اس بستی سے، ورنہ ڈنڈے مار مار کر تیری کمر توڑ دوں گا۔ تھینکس گاڈ، ورنہ ہم اسے کوئی جادوگر سمجھے تھے۔ مگر اروکا کے اوسان خطا ہیں، کہیں وہ واقعی حملہ نہ کر دے، لائٹیں وغیرہ ٹوٹ جائیں گی۔ مہتاب علی نے تشویش ظاہر کی۔ نادر شاہ کو اس تفصیل سے آگاہ کیا تو اس نے ہدایت کی، گاڑیوں کے انجن بیک وقت سٹارٹ کر کے روشنیاں جلا دی جائیں اور انہیں خوب ریس دی جائے۔ سب تیار ہو گیا اور پھر ایسا ہی کیا۔ گرجدار آوازوں کے ساتھ روشنیاں جلیں تو دھوا کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ چیختا ہوا بھاگ پڑا۔ یوٹ قہقہے لگا رہا تھا۔ اس نے بتایا، ٹھیک ہو گیا لارڈ، سب ٹھیک ہو گیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس کے پوتے کی روح نہیں ہو سکتی، وہ اتنا نافرمان کبھی نہیں تھا۔ بستی کے بیشتر گھروں سے چیخیں ابھری تھیں۔ وہ ان آوازوں سے خوفزدہ ہو کر چیخ رہے تھے۔ چنانچہ نادر شاہ کے کہنے پر انجن بند کر کے روشنیاں بجھا دی گئیں۔ اس کے بعد رات تک کوئی خاص واقعہ نہیں ہوا۔ گاڑیوں کے اندر ہی اندر خوراک تقسیم ہوئی اور کھانے وغیرہ سے فراغت کے بعد نادر شاہ نے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کچھ خاص تیاریوں کے ساتھ ٹرک سے نیچے اتر گیا تھا اور دوسرے لوگ مستعد ہو گئے تھے کہ اگر اسے کوئی خطرہ ہو تو پھر
وہ ناخوشگوار فرض سر انجام دے جسے وہ بالکل نہیں چاہتے تھے۔ نادر شاہ آہستہ آہستہ اس مجسمے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ریٹا ہاروے بغور نادر شاہ کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ عرشی اس کے بالکل قریب تھی۔ اس بات کو محسوس کر کے ریٹا اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پھر اس نے عرشی کو مخاطب کیا۔ مسز سردار خان اور عرشی چوک کر ریٹا ہاروے کو دیکھنے لگے۔ پھر نرم لہجے میں بولی، جی میڈم ہاروے، آپ کا نام شمسا ہے نا؟ ریٹا ہاروے نے کہا اور عرشی ہنس پڑی۔ اتنے دن سے ہم لوگ ساتھ ہیں میڈم ہاروے، اور آپ اب بھی میرا نام پوچھ رہی ہیں؟ او سوری، اصل میں جس وقت انسان ذہنی طور پر اپسیٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ گفتگو کے لیے صحیح الفاظ تلاش نہیں کر پاتا اور ایسی ہی بیتوکی باتیں کر بیٹھتا ہے۔ آپ اپسیٹ ہیں؟ عرشی نے پھر سوال کیا اور ریٹا ہاروے ہنس پڑی۔ پھر بولی، نہیں، میں نے شاید لفظ اپسیٹ بھی غلط ہی استعمال کیا ہے۔ میں اپسیٹ نہیں، حیران ہوں۔ کیوں میڈم ہاروے؟ تم میری بات کا برا تو نہیں مانو گی؟ نہیں، بالکل نہیں، حالانکہ تمہیں برا ماننا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم عورت ہو۔ میں سمجھی نہیں میڈم ہاروے۔ ایک طویل وقت تک میں نے تم لوگوں کے ساتھ زیادتی کا برتاؤ کیا ہے اور تمہاری مخالف رہی ہوں۔ عرشی نے ایک نگاہ ریٹا ہاروے کو دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، وہ آپ کا عمل تھا میڈم ہاروے، آپ نے اس میں ترمیم کر لی۔ ہم تو نہ شروع میں اس میں ملوث ہوئے اور نہ اب۔ اگر آپ کو ہم سے کوئی شکایت تھی تو وقت نے اسے دور کر دیا، اور اب تو آپ کا رویہ ہمارے ساتھ بہت اچھا ہے۔ ریٹا ہاروے پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگی، پھر بولی، ہاں، انسان بہت خود غرض ہوتا ہے۔ میں اس بات پر تم لوگوں سے نفرت کرتی تھی کہ تم نچلی سطح کے لوگ ہو اور تمہیں ہم پر برتری حاصل ہو چکی ہے۔ پھر کیا ہوا میڈم ہاروے؟ پھر یہ ہوا کہ سردار خان نے ہماری زندگی بچائی، اور اس طرح بچائی کہ شاید کوئی دوسرا آدمی اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ ہاں میڈم، یہ انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے، عرشی نے جواب دیا، اور ریٹا ہاروے پھر مسکرانے لگی۔ میں تم سے ذاتی طور پر کچھ سوالات کرنا چاہتی ہوں۔ اگر میرے پاس ان کے جوابات ہوئے تو میں آپ کو انکار نہیں کروں گی میڈم ہاروے۔ تمہارا اپنے شوہر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ریٹا نے سوال کیا، اور عرشی کی آنکھوں میں ایک شرمگی مسکراہٹ آئی، لیکن دوسرے لمحے اس کی جگہ شوخی نے لے لی۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، میرا شوہر ایک ناقابل یقین انسان ہے۔ بڑا ٹھیک جملہ استعمال کیا تم نے، ناقابل یقین۔ واقعی اس کی باتوں پر یقین نہیں آتا۔ ہم لوگوں نے تو تم لوگوں کو صرف اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے حاصل کیا، اور سچی بات یہ ہے کہ اس میں خود غرضی شامل تھی اور ہے۔ مسز سردار خان، کیا تم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ ہم لوگوں نے اصل میں تمہارے ساتھ کس لیے حاصل کیا ہے؟ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے میڈم ہاروے، یہ دولت کے حصول کا چکر ہے۔ وہ تو خیر ہے، لیکن تمہاری بچی کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا ہے اس کے بارے میں تمہیں علم ہے؟ نہ ہونے کے برابر۔ کیا سردار خان نے تمہیں اس بارے میں تمام تفصیل نہیں بتائی؟ سردار خان نے مجھے صرف یہ بتایا کہ قمر مہتاب علی اور سر ہدایت اللہ ہماری بچی کو کسی خاص مقصد کے تحت استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا یقین دلایا گیا ہے کہ اس سے بچی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور اس کام کی تکمیل کے بعد ہمیں کافی رقم دے کر رخصت کر دیا جائے گا۔ اور مسز سردار خان، اگر اس کام کے دوران تمہاری بچی کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو؟ نہیں میڈم ہاروے، آپ نے ابھی مجھ سے پوچھا تھا کہ میرے شوہر کے بارے میں کیا خیال ہے۔ ہاں پوچھا تھا، تو پھر آپ اتنا ضرور سمجھ لیجئے کہ وہ جو کچھ کہتا ہے اسے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور مجھے اس پر بے حد اعتماد ہے۔ او مائی گاڈ، میں جانتی ہوں، یہ مشرق کا ایک روپ ہے۔ میڈم ہاروے بولی، میں سمجھی نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ مشرقی عورت اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑنے کے بعد اپنے شوہر کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد سمجھ لیتی ہے۔ عورت کا کام اصل میں یہی ہے۔ میڈم ہاروے، بات مشرق کی نہیں، دنیا کے ہر خطے میں عورت ہے، اور اسے مرد کا دست نگر رہنا چاہیے، کیونکہ یہی تاریخ ہے اور یہی قانون قدرت۔ تو تم یورپ کے بارے میں بھی جانتی ہو؟ ریٹا ہاروے ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ہاں، ہم لوگ بالکل جاہل نہیں ہیں۔ اصل میں میڈم ہاروے، آپ کو بتا چکی ہوں کہ میرا شوہر تھوڑی سی زندگی پولیس میں بھی صرف کر چکا ہے، وہاں سے اس نے تربیت بھی لی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی دنیا کا تجربہ بھی ہمیں ہوا ہے، اور اس تجربے کی بنیاد پر ہم نے ایک کھیل کھیلا ہے، ورنہ یہ ہماری سطح سے اونچا کھیل ہے۔ تعجب کی بات تو یہی ہے مسز سردار خان کہ میں نے بھی یہی سوچا تھا، لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ مطلب سردار خان تو ہم سب پر بازی لے گیا ہے۔ آپ یقین کیجئے میڈم ہاروے،
وہ جب اور جہاں جس کے سامنے آیا اس پر بازی لے گیا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا تھا۔ ریٹا ہاروے نے تحسین آمیز نظروں سے عرشی کو دیکھا، پھر بولی، تم بہت خوش قسمت عورت ہو مسز سردار خان، میں تمہیں مبارکباد دیتی ہوں کہ ایسے شاندار مرد کی بیوی ہو تم۔ لیکن میرے ذہن میں ایک بات ہمیشہ الجھتی رہتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم انسان ہو اور جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے اس پر تمہیں خوشی نہیں ہوگی، لیکن غلط سوچ کا وقت گزر جاتا ہے۔ بے شک انسان کو اس کے لیے افسوس ہی کرنا پڑتا ہے، لیکن میں تم سے کہوں کہ میں اب تم لوگوں سے بہت متاثر ہوں۔ لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تم وہی ہو جو نظر آتی ہو؟ مطلب؟ میں یہ سمجھتی ہوں، بلکہ کبھی کبھی تو مجھے بہت شدت سے احساس ہوتا ہے کہ تم لوگ در پردہ کچھ اور ہو۔ عرشی ہنسنے لگی تھی، پھر اس نے کہا، نہیں میڈم، ہم جو آپ کے سامنے ہیں وہی ہیں، آپ ایسا ہر خیال اپنے دل سے نکال دیجئے۔ وہ بہت عجیب آدمی ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے، میڈم ہاروے نے کہا، اور پھر سردار خان کی جانب متوجہ ہو گئی۔ عرشی دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ یہ بڑی عجیب بات تھی، اور میڈم ہاروے یقینی طور پر ایک دلچسپ عورت، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ بہرحال عرشی خود بھی نادر شاہ کی جانب متوجہ تھی۔ ادھر نادر شاہ اپنی سوچوں کے مطابق کام کر رہا تھا۔ جو منصوبہ اس کے ذہن میں آیا تھا وہ بڑا سنسنی خیز تھا، چنانچہ اسی منصوبے کے مطابق وہ اس مجسمے کے پاس پہنچا تھا اور اب قریب سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اصل میں ٹاری ویگا میں موجود بڑے پجاری کے مجسمے کے بارے میں گومی سیانہ سے اس نے سن رکھا تھا، اور یہ خیال اس کے دل میں آیا تھا کہ اگر ٹاری ویگا کے رہنے والے اسی قدر سادہ لوح اور معصوم نکلے تو اسے اپنے کچھ کاموں میں بڑی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اور اس وقت یہاں آنے کے بعد اسے جو اندازہ ہوا تھا وہ یہی تھا کہ وہ بآسانی اپنے اس مشن کی تکمیل کر سکتا ہے۔ بہرحال وہ مجسمے کے قریب پہنچ گیا تھا اور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ ویسے شاید اگر اس ذہانت کا مظاہرہ نہ کیا جاتا تو مجسمے کا اس طرح جائزہ لینے میں اسے اتنی آسانی نہیں ہوتی، کیونکہ ممکن تھا کہ ٹاری ویگا کے لوگ اسے اس مجسمے تک پہنچنے نہ دیتے۔ لیکن دونوں گاڑیوں اور ٹرک کو اس طرح مجسمے کے آس پاس کھڑا کر دیا گیا تھا کہ ٹاری ویگا کے لوگ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے، اور نادر شاہ کو بآسانی مجسمے کا جائزہ لینے کا موقع مل گیا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس دور دراز اور تقریباً غیر مہذب آبادی میں اتنا عمدہ سنگ تراش کہاں سے آ گیا جو اتنا خوبصورت مجسمہ تراش سکے۔ قریب سے دیکھنے پر مزید تصدیق ہو گئی کہ یوٹ کی کاپی ہے، یوٹ کے ہی قد و خال، یوٹ جیسا ہی قد و قامت اور بالکل یوٹ جیسی شکل و صورت کا مالک، ہاتھ میں پتھر کا بھالا اور جسم اسی طرح کسا ہوا۔ پھر نادر شاہ نے اصل چیز کا جائزہ لیا، یعنی یہ کہ مجسمہ کس طرح یہاں ایستادہ ہے۔ کیا اسے پتھر کی کسی بڑی چٹان پر اس طرح تراشا گیا ہے کہ اس کے پاؤں بھی اسی چٹان سے ابھارے گئے ہوں؟ لیکن یہ دیکھ کر اسے بڑا اطمینان ہوا کہ مجسمہ الگ سے تراش کر اس چٹان پر کسی مسالے سے جوڑ دیا گیا ہے۔ نادر شاہ نے زمین کے قریب بیٹھ کر مجسمے کے پیروں کے نیچے اس چٹان کو ٹٹولا۔ بے شک وہ سخت چیز تھی، لیکن بہرحال اسے اس کی جگہ سے ہٹایا جا سکتا تھا۔ کافی دیر تک جائزہ لینے کے بعد وہ اپنی جگہ سے واپس پلٹ آیا اور ان لوگوں کے درمیان پہنچ گیا۔ آج کل وہ ان سب لوگوں کی نگاہوں کا مرکز رہتا تھا، اور آج کل ہی کی بات کیا، بس جب سے اس نے پیلی پہاڑیوں میں اپنی فنکاری دکھائی تھی، میدان اسی کے ہاتھ میں چلا گیا تھا، اور اب ہر شخص ہر مسئلے میں اسی کا ہم نوا اور اسی کا ساتھی نظر آتا تھا، اور اب اسے پوری طرح اس پارٹی میں لیڈر کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ ریٹا ہاروے کو ابتدا میں اس بات سے پرخاش ہوتی تھی، لیکن بالآخر یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا اور ریٹا ہاروے سب سے زیادہ موم ہو گئی تھی۔ کنور مہتاب علی، سر ہدایت اللہ، مائیکل بائر، جیمز پیرے وغیرہ سب نادر شاہ کے گرد جمع ہو گئے۔ جیمز پیرے نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بھائی حیرتناک آدمی، اب تمہارا ذہن کون سے نئے گل کھلا رہا ہے؟ نادر شاہ نے مسکراتی نگاہوں سے جیمز پیرے کو دیکھا اور پھر بولا، مسٹر پیرے، میرے دماغ کی بات نہ کریں، جو گل میں کھلا سکتا ہوں ان میں سے بعض گلوں کا کھلانا میرے لیے مناسب نہیں ہوگا، اور پھر میں ضروری بھی نہیں سمجھتا کہ کسی کے پوشیدہ رازوں کو افشا کیا جائے۔ جیمز پیرے کے بدن میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ ممکن ہے کنور مہتاب علی نے جیمز پیرے کے بارے میں انکشافات کر دیے ہوں، لیکن بہرحال اسے یہ بھی اعتماد تھا کہ کنور مہتاب علی اس قسم کا انسان نہیں ہے۔ اس کا اپنا بھی ایک تجربہ تھا زندگی کے بارے میں، اور پھر یہی سوچا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے نادر شاہ کے ان الفاظ میں وہ بات پوشیدہ نہ ہو جس کی وجہ سے جیمز پیرے خوفزدہ ہو گیا ہے۔
ممکن ہے یہ الفاظ اس نے کسی اور نظریے کے تحت ہی کہہ دیے ہوں، لیکن بہرحال وہ جو کہتے ہیں نا، چور کی داڑھی میں تنکا، جیمز پیرے کو اس طرح چپ لگی کہ دوسرے لوگ بھی حیران رہ گئے، اور ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ نادر شاہ کے ان الفاظ نے جیمز پیرے کو اس قدر خجل کیوں کر دیا ہے۔ البتہ نادر شاہ نے فوراً ہی اپنی گفتگو کا رخ بدل کر ان الفاظ کی اہمیت کو کم کر دیا تھا۔ اس نے کہا، میں اصل میں جو سوچ رہا ہوں اس کا تھوڑا بہت علم آپ کو ہے، لیکن اب میں مکمل طور پر یہ ساری باتیں آپ کو بتا رہا ہوں جو میرے ذہن میں ہیں۔ یقیناً اگر تم بتانا پسند کرو، اور اگر تم نہ بھی بتانا پسند کرو گے تو ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے۔ اصل میں بات صرف اتنی سی ہے کہ ان نامساعد حالات میں اگر ہمیں یہ تمام معلومات حاصل ہیں کہ ہمارے اگلے اقدامات کیا ہوں گے تو اس سلسلے میں ہر شخص اپنا فرض سر انجام دے سکتا ہے۔ کیوں نہیں جناب، میری ذمہ داری ہے کہ جو کچھ میرے ذہن میں آئے اس کے لیے آپ سے مکمل مشورہ حاصل کروں۔ میں نے یہاں جس مقصد کے لیے قیام کیا ہے، اس میں آپ نے یہ بات تو محسوس کر لی ہوگی کہ میں نے ٹاری ویگا کے مقدس پجاری کے مجسمے کو خاص طور سے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اصل میں گومی سیانہ نے جو تفصیلات بتائی تھیں میں نے ان سے بھی پورا فائدہ اٹھایا ہے، اور میرے ذہن میں یہ خیال موجود تھا کہ ممکن ہے کسی مرحلے پر یوٹ ہمارے لیے کارآمد ہو اور ہم اس سے ایک بہتر فائدہ حاصل کر سکیں۔ آپ نے دور سے تو اس مجسمے کو دیکھ ہی لیا ہوگا، بالکل یوٹ کی شکل و صورت کا ہے، اور اب مجھے بھی اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہا ہے کہ وہ یوٹ کا باپ ہی تھا، لیکن یوٹ کے بارے میں ٹاری ویگا کے لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ میں صورتحال کا جائزہ لے رہا ہوں اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ٹاری ویگا کے لوگ کسی کی سرگردگی میں ہم پر حملہ ور ہوتے ہیں تو ان کا طریقہ کار کیا ہوگا، نیز یہ کہ وہ ہم سے اسی قدر خوفزدہ ہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں، یا کوئی بہتر حکمت عملی تیار کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ جائزہ لینے کے بعد میں اپنے آئندہ اقدام کا فیصلہ کروں گا۔ خیال یہ ہے کہ یہ مجسمہ اس کی جگہ سے ہٹا لیا جائے گا اور یوٹ کو ہم یہاں اس کا میک اپ اتارنے کے بعد کھڑا کر دیں گے اور ان کی توہم پرستی سے فائدہ اٹھائیں گے، یعنی یہ کہ یوٹ قدیم مقدس پجاریوں کی حیثیت سے اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرے گا، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے یہ لوگ جس طرح اپنے اس پجاری کی پوجا کرتے ہیں اور اس کے عقیدت مند ہیں، اس کے تحت یوٹ اگر متحرک ہو جائے اور اپنے آپ کو قدیم پجاری ظاہر کرے تو میرے خیال میں بآسانی ہماری پورے قبیلے پر حکمرانی ہو سکتی ہے اور ہم یہاں مستحکم ہو کر اپنے لیے آئندہ اقدامات کر سکتے ہیں۔ وہ سب تحسین آمیز نگاہوں سے سردار خان کو دیکھ رہے تھے۔ سر ہدایت اللہ کی نگاہوں میں عجیب سی کیفیت تھی۔ کنور مہتاب علی نے ہنستے ہوئے کہا، سردار خان بار بار کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، لیکن تم بھی بار بار ہی ہمیں حیران کر دیتے ہو۔ تمہیں تو کوئی ایسا مہم جو ہونا چاہیے تھا جس کی کہانیاں کتابوں میں درج ہوتی اور جسے دنیا کا ذہین ترین انسان کہا جاتا۔ کمال کا ذہن پایا ہے تم نے۔ اگر تمہاری یہ عمر نہ ہوتی تو ہم تو یہی سمجھتے کہ یقیناً تمہیں مہم جوئی کے سلسلے میں 500 سالہ تجربہ حاصل ہے۔ واقعی اب تو اس شخص کے لیے دعائیں مانگنا پڑتی ہیں کہ کہیں اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس کی ذہانت کو نظر نہ لگ جائے۔ بہرحال وہ لوگ کافی دیر تک سردار خان کی تعریفیں کرتے رہے۔ نادر شاہ خاموشی سے یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، آپ لوگوں کی محبت ہی کے سہارے میرے ذہن کو جلا ملتی ہے۔ آپ لوگ میرے اس خیال سے متفق ہیں نا؟ 100%۔ کمال کی تدبیر ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ تم پہلے ہی سے اس کی پلاننگ کرتے رہے ہو اور وقت پر اس صورتحال کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ بہرحال بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے اس مجسمے کا جائزہ لیا ہے۔ اسے پتھر سے تراش کر زمین پر کسی مسالے سے جوڑ دیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں اسے اس کی جگہ سے اکھاڑنے میں خاصی محنت کرنا ہوگی، لیکن اگر تم اسے پتھر سے اکھاڑنے کی کوشش کرو گے تو کیا اس کی آوازیں بلند نہ ہوں گی؟ اس کے لیے وہی طریقہ کار مناسب ہے۔ کیا؟ جس طریقہ کار سے وہ ڈنڈے بردار فرار ہوا تھا۔ اوہو، واقعی یہ تو بہترین بات ہے، لیکن میرا خیال ہے ہمیں رات ہی میں یہ کام کر لینا چاہیے۔ میں ذرا اسی الجھن کا شکار ہوں کہ فوری طور پر یہ کام کر لیا جائے یا نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب صرف اتنا سا ہے کہ یوٹ کو ہم اتنی دیر تک یہاں نہیں کھڑے رہنے دیں گے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے طرز عمل کا بھی تو پتہ چل جائے۔ تو پھر اس کے لیے ایک کام کر لیتے ہیں۔ وہ کیا؟ میری تو یہ رائے ہے کہ بعد میں ہو سکتا ہے ہمیں اس کا موقع نہ ملے، لیکن اس چانس کو ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہیے۔ آئیڈیا بہت ہی اچھا ہے۔ یوں کرتے ہیں کہ اس مجسمے کو اس کی جگہ سے اکھاڑ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے بھی بن پڑا اسے وہیں کھڑا رہنے دیں گے۔
اور اگر صورتحال بہتر ہوئی تو پھر چند لمحوں میں اس کو اس کی جگہ سے پار کر کے یوٹ کو اس کی جگہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اگر ایسا کر لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی کام میں کاہلی نہ ہونے پائے۔ نادر شاہ نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں آپ لوگوں سے اتفاق کرتا ہوں۔ تو پھر کیا خیال ہے کتنی دیر کے بعد؟ جب عمل کرنا ہی ہے تو پھر انتظار کرنا بے سود؟ نادر شاہ نے جواب دیا، تو گویا تم اس بات پر آمادہ ہو کہ ہم اپنا کام شروع کر دیں؟ آپ لوگوں کی ہدایت کے مطابق، نادر شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ طریقہ کار کیا رہے گا؟ میرے خیال میں ہمیں ایسی چیزوں کا بندوبست کرنا چاہیے جن سے پتھر پر کھدائی کی جا سکے۔ یہ کام بے شک دیر میں ہوگا اور اس کے لیے سخت مشقت درکار ہوگی۔ اس کے لیے تم فکر مت کرو، ہم سب ہی تمہارا ساتھ دیں گے، قمر مہتاب علی نے کہا۔ تو پھر کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم تیاریاں شروع کر دیں؟ ہاں، ہمیں ہتھوڑے اور چھینیاں درکار ہوں گی، وہ ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہیں۔ خیموں کی میخیں جنہیں زمین میں گاڑ کر خیموں کو ایستادہ کیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے ہتھوڑے۔ لیکن ایک بات بتاؤ، کیا یوٹ کو اس سلسلے میں اعتماد میں لوگے یا نہیں؟ ضروری نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ اس کے باپ کا مجسمہ ہے۔ یوٹ ایک روشن خیال انسان ہے، مہذب دنیا میں اس کی فطرت بہت بدل چکی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ ہمارے لیے بے حد کارآمد ہے۔ پھر بھی میرا خیال ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں صرف اس خیال سے سوچ رہا تھا کہ اگر وہ مجسمہ ٹوٹ گیا تو کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ وہ جذباتی ہو جائے، مائیکل بائر نے کہا۔ ان تمام چیزوں کو وقت پر چھوڑ دیتے ہیں، جیسی بھی صورتحال ہوئی اس کے مطابق کریں گے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن طریقہ کار ذرا مختلف رکھا جائے۔ کیا؟ میرا خیال ہے ہمیں اپنی ڈائریکشن کو تھوڑا سا اور بدلنا پڑے گا۔ ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف ایک گاڑی پیچھے رہنے دی جائے اور 2 گاڑیاں آگے لے آئی جائیں، اور اس کے بعد وہی عمل دہرایا جائے۔ ٹھیک ہے۔ پھر تمام لوگ اس کارروائی کے لیے ایک دوسرے کو ہدایات دینے لگے اور گاڑیاں متحرک ہو گئیں۔ نادر شاہ نے یہ کھیل بھی خوب کھیلا تھا، حالانکہ یہ بچکانہ سا کھیل تھا، لیکن اس کی افادیت کو سبھی نے محسوس کیا تھا اور نادر شاہ سے متفق ہو گئے تھے۔ چھینیاں، ہتھوڑیاں زمین پر ڈال دی گئیں اور اس کے بعد گاڑیاں اپنی اس پوزیشن پر آ گئی جہاں سے انہیں بستی والوں کو کور کرنا تھا۔ تاریکیوں میں ایک بار پھر گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس جلا دی گئیں اور ان کے ساتھ ہی ان کے انجن سٹارٹ ہو گئے۔ بستی کے بہت سے گھروں سے شور و غل کی آوازیں ابھری تھیں، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے سود مند ہی ثابت ہوئی تھیں۔ جیمز پیرے کے طاقتور ساتھیوں نے چھینیاں پکڑ پکڑ کر انہیں مجسمے کے پیروں میں گاڑنا شروع کر دیا تھا، اور اس کے بعد ان چھینیوں پر ضربیں لگائی جانے لگیں۔ یہ کام بہت زیادہ مشکل نہیں ثابت ہوا۔ گاڑیوں کا شور اور ان کے سائلنسر سے اٹھنے والا دھواں ان لوگوں کے لیے بڑا کارآمد ثابت ہوا۔ اس دھوئیں نے ماحول کو ڈھک دیا تھا اور وہ لوگ چھینیوں اور ہتھوڑیوں سے مجسموں کے پیروں کے نیچے کھدائی کر رہے تھے، اور یہ کام زیادہ مشکل نہیں ہوا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد مجسمہ ہلنے لگا۔ لیکن پتھروں کے اس وزنی مجسمے کو اس کی جگہ سے اٹھا کر ٹرک کے عقبی حصے میں لانا اسے زمین سے اکھاڑنے سے زیادہ مشکل ثابت ہوا۔ یوٹ اب اس قدر احمق بھی نہیں تھا کہ صورتحال سے واقف نہ ہوتا، لیکن اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ پھر مجسمے کو بمشکل تمام ٹرک میں پہنچا دیا گیا۔ یوٹ اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ ایمرے اور ایلما برانٹ بھی موجود تھے۔ یوٹ نے مجسمے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، آہ مسٹر ہیوبرٹ ایڈلمن ساویو ویگا، بہت عرصے بعد تم سے ملاقات ہوئی، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم وہ نہیں ہو جس کے بارے میں سوچ رہا ہوں، بلکہ تم اپنی آبادیوں کی عقیدت ہو۔ میں بھی تمہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ایمرے گہری الجھن میں ڈوب گیا تھا۔ اس نے بہت دیر تک اس مجسمے کو دیکھا، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولا، یوٹ تمہاری کہانی تو تمہاری نگاہوں کے سامنے آ گئی، لیکن میں… یوٹ نے نگاہیں اٹھا کر اپنے آقا کو دیکھا اور پھر بولا، مائی ڈیئر مسٹر ایمرے، سنا یہ گیا ہے، بلکہ آپ ہی کی دنیا میں مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ اب تم دیکھ لو، کنگ آف ویگا یعنی میں، یعنی ایڈلمن ساویو ویگا یوٹ کنگ آف ویگا، ایک بار پھر اپنی کنگڈم میں آ گیا ہوں۔ کیا تم کبھی سوچ سکتے تھے کہ ہمیں اتنی آسانی سے یہ سب کچھ دیکھنے کو مل جائے گا؟ تمہاری کہانی کا انکشاف بھی یہیں کہیں اسی آبادی میں ہوگا،
اطمینان رکھو۔ ایلما برانٹ نے ایمرے کی افسردگی کو محسوس کیا اور اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، ایمرے، کیا تم افسردہ ہو؟ ایمرے کی نگاہیں ایلما کے چہرے کی جانب اٹھ گئیں۔ چند لمحات وہ اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، انسان بے حد خود غرض ہے ایلما، وہ بہت کچھ بھول جاتا ہے، لیکن کم از کم میں یہ بات نہیں بھولوں گا کہ میرے مربی اور مجھے زندگی کی ہر دلچسپی سے روشناس کرانے والے مسٹر لیمی برانٹ نے اپنی زندگی میرے مشن کے لیے ختم کر دی۔ میرا کچھ کھو گیا ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن میں نے اپنے ایک محب، اپنے ایک ہمدرد کو بھی تو کھویا ہے۔ میں اس بات کو تو کبھی نہیں بھول سکتا۔ ایلما نے اس کے بازو پر اپنا رخسار رکھ دیا تھا۔ وادی گریاں کی بلند ترین چوٹی پر بنے ہوئے محبت کے اس سرے پر جہاں سے پوری بستی کا نظارہ کیا جا سکتا تھا، ہنگارا اپنے دسترات ساندل کے ساتھ کھڑا ہوا حیرت و خوف کی نگاہ سے یہ سارے مناظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں رقصا تھیں اور وہ شدید دہشت کا شکار نظر آ رہا تھا۔ بوڑھا ساندل بھی اپنے تجربے کار نگاہوں سے ادھر کے مناظر دیکھ رہا تھا۔ بہت دیر تک خاموشی طاری رہی، پھر ہنگارا نے کہا، ساندل، یوں لگتا ہے جیسے میرے اقتدار کی شمع بجھنے والی ہے۔ ساندل نے نگاہ اٹھا کر ہنگارا کو دیکھا، پھر بولا، مگر ہنگارا، تو نے تو ابھی تک اپنا کوئی مقصد حاصل نہیں کیا۔ ہاں، افسوس تو یہی ہے، میں تو ایک دائمی اقتدار چاہتا تھا، اور ابھی تک تو نے اس کے لیے کچھ بھی نہ کیا۔ اب یہ احساس ہوتا ہے ساندل کہ مجھے کسی حسین لڑکی کو اپنی زندگی میں مستقل طور پر شامل کر لینا چاہیے تھا۔ وہ میرے جانشین کو جنم دیتی اور میں یہ اعلان کرتا کہ یہ میری نسل کا دوسرا فرد ہے اور آنے والے وقت میں ٹاری ویگا کا رہنما اور گدھ کا پجاری۔ لیکن افسوس، میری نگاہیں تو ہر اس چہرے کی جانب اٹھ جاتی تھیں جس میں مجھے دلکشی نظر آتی تھی۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے بعد میں پچھتانا پڑتا ہے، لیکن ہمیں ہر صورت میں وقت کو اپنا تابع کرنا ہوگا، ساندل نے کہا۔ لیکن کیسے؟ تیرا ذہن مجھ سے زیادہ زیرک ہے اور تو بہت کچھ سوچ سکتا ہے۔ کچھ ایسے شواہد مل رہے ہیں ساندل جن سے یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید اب میں اپنا منصب کبھی حاصل نہ کر سکوں۔ شواہد؟ ہاں، ہنگارا نے پرخیال نگاہوں سے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا تو مجھے ان کے بارے میں بتانا پسند کرے گا؟ بتا چکا ہوں، مجھے یاد نہیں۔ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ میری 1000 راتوں کا طلسم ختم ہو چکا ہے۔ اگر میں اس وقت یہ سوچ لیتا کہ کوئی ایک لمحہ ایسا بھی آ سکتا ہے کہ اس وقت میرے ہاتھوں کی تمام طاقتیں مجھ سے چھن جائیں گی، تو میں کچھ ایسے اور عوامل کرتا جن سے مجھے اس وقت سہارا حاصل ہوتا۔ میں چاروں طرف سے بے دست و پا ہو چکا ہوں اور مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ بدبخت لڑکی جو محبت میں داخل ہوئی تھی ہمارے لیے نحوست کا نشان بن گئی، اور دعا کا پوتا اور بدصورت آدمی۔ ہاں، مگر ہم ان تینوں کو ہی الزام نہیں دے سکتے ہیں۔ میں اصل میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ 3 خوفناک کھوپڑیاں کہاں سے نمودار ہو گئی ہیں۔ ساندل سوچ میں پڑ گیا۔ یہ وہ لمحات تھے جب ادھر مجسمے کو اکھاڑنے کی تمام تیاریاں کر لی گئی تھیں اور پہلی بار ہی ان لوگوں نے دیکھا تھا کہ اچانک کھوپڑیوں کی آنکھیں روشن ہوئیں اور ان کے حلق سے ناقابل یقین غراہٹیں بلند ہونے لگیں۔ وہ اس کیفیت سے بری طرح خوفزدہ ہو گئے تھے، لیکن ابھی اس گفتگو کا اختتام بھی صحیح طور پر نہیں ہوا تھا کہ دفعتاً وہی منظر پھر سے نمودار ہو گیا۔ کھوپڑیاں اپنی جگہ سے متحرک ہوئیں، انہوں نے جگہ تبدیل کی اور اچانک ہی ان کی آنکھوں کا خوفناک اجالا نمایاں ہو گیا اور وہ قہر کی نگاہوں سے بستی کو دیکھنے لگی۔ ان کے حلق کی غراہٹیں بے حد خوفناک تھیں اور ان کے جسموں سے قہر کا دھواں خارج ہونے لگا تھا۔ ہنگارا نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ ساندل کی گہری نگاہیں اس کیفیت کا جائزہ لے رہی تھیں۔ دفعتاً ہی ساندل کے حلق سے ایک آواز نکلی، عظیم ہنگارا، ایک خیال آیا ہے میرے دماغ میں۔ کیا خیال؟ دیکھ وہ مسلسل اپنے قہر و غضب کا اظہار کر رہی ہیں۔ ہم ایک شخصیت کو بھول گئے ہنگارا۔ کون؟ کیا تمہیں وہ شخص یاد نہیں ہے جسے ہم نے پہاڑیوں کا قیدی بنا رکھا ہے؟ پہاڑیوں کا قیدی؟ ہاں، یاد کرو، وہ اور اس کی بیوی جو ٹاری ویگا میں بہت عرصے سے قیام پذیر تھے، اس وقت سے جب ہیوبرٹ ویگا بڑا پجاری تھا۔ شاید تم اس شخص کی بات کر رہے ہو جس کا رنگ اور بال برف کی مانند سفید ہیں۔ شاید اس کا نام جینیکاف ہے۔
हाँ, जेनिकॉफ, और वो किसी दूसरी दुनिया से यहाँ आया था। हाँ, और इसके साथ कुछ अजीब व गरीब वाक़यात पेश आ गए थे जिनकी बिना पर वो अपने पैरों से माजूर हो गया था। बेशक बेशक मुझे याद है, और ये भी याद है कि उसकी एक बेटी है